پہلا سوال جو ہم سے کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جو دوا اور انجیکشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا اور میں روزے سے ہوتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ گلوکوز ڈرپ لگانا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ دودھ پیتے بچے کی ماں کو روزہ رکھنا اور پریگننٹ عورت کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا حالت روزہ میں خون دینا جائز ہے؟ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حالت روزہ میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کا آپریشن ہوا ہے، وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ کیسے دیں؟ حالت ناپاکی میں سحری کرنا اور روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا ہے، موبائل میں سورہ یاسین یا سورہ رحمان ہے، کیا اسے بغیر وضو چھو کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا روزے کی نیت رات سے کرنی ضروری ہے؟ اگر کسی نے 10 بجے تک کچھ کھایا پیا نہیں تو کیا روزہ کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو میں آپ تمامی حضرات سے عرض کر دوں کہ یہ پھوپھی دادی نانی کی شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیب المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبی المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ امام التقی والنقی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماہ مقدس رمضان المبارک کی برکتوں اور فیوزات سے مالا مال ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کا خصوصی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تاخیر کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ چند سوالات کے جوابات جو آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے تھے ان کے جوابات لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اسے اور اس کے محبوب کو پسند ہے۔ حضرات محترم، پہلا سوال جو ہم سے کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جو دوا اور انجیکشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا اور میں روزے سے ہوتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ گلوکوز ڈرپ لگانا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ بھائی سے میں عرض کروں گا، آپ کو جب بھی پیٹ میں درد ہو تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس لیے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ چاہے رگ میں لگائیں چاہے ہڈے میں لگائیں۔ یہی جواب ان بھائی کو بھی میں دینا چاہوں گا جنہوں نے گلوکوز ڈرپ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ گلوکوز ڈرپ لگانا حالت روزہ میں کیسا ہے؟ تو گلوکوز لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بھی انجیکشن کے حکم میں ہی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی مرکز تربیت و افتاء میں اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی اسحاقیہ میں بھی تفصیلاً اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ دودھ پیتے بچے کی ماں کو روزہ رکھنا اور پریگننٹ عورت کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں جو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ اگر دودھ پلانے والی ماں کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ اس کی یا اس کے بچے کی جان خطرے میں آ جائے گی تو اس ظن غالب کی وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ظن غالب بھی نہیں ہے کہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے یا ماں کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے پریگننٹ کا معاملہ ہے کہ اگر حاملہ عورت، پریگننٹ عورت یہ جانتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچوں کو نقصان ہے یا اس کو خود کو جان کا نقصان ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور اگر جان کا خطرہ نہیں ہے بلکہ وہ ظن غالب اس کا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ اسے کوئی خطرہ ہے نہ اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر بھی روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اس کے متعلق باہر شریعت میں یہ حکم آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔
اب اگلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ، کیا حالت روزہ میں خون دینا جائز ہے؟ تو ناظرین میں عرض کروں کہ حالت روزہ میں خون دے سکتے ہیں، لیکن اتنا خون دینا کہ جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے اور وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ اپنے روزے کو مکمل نہ کر سکے، یہ مکروہ ہے۔ کبھی حالت اضطراری ایسی آ جائے کہ آپ کو خون دینا پڑ جائے تو اتنا خون دے سکتے ہیں جتنے سے اس کی جان بچ جائے اور آپ کو بھی کمزوری نہ آئے کہ آپ روزہ مکمل نہ کر سکیں۔ اس کے متعلق بھی فتاوی اہل سنت میں یوں ذکر کیا گیا ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے منجن کی ممانعت فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کرنے سے بچا جائے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے باریک ذرات ہمارے حلق میں چلے جائیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کولگیٹ کرنا چاہتے ہیں، منجن کرنا چاہتے ہیں تو افطار کے وقت سے پہلے نہ کریں، بلکہ جیسے ہی افطار ہو جائے اس کے بعد میں آپ پہلے افطار کر لیں، کھجور وغیرہ کھا لیں، پانی پی لیں، پھر اس کے بعد میں آپ برش کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ حالت روزہ میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جب الٹی خود سے ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جو مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مراد وہ الٹی ہے جو جان بوجھ کر کے کی گئی ہو۔ جان بوجھ کر کے جو الٹی کی جاتی ہے، منہ میں انگلی ڈال کر کے آپ نے جان بوجھ کر کے الٹی کر لی، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ اگر خود سے اگر الٹی آتی ہے یا الٹی آپ کو ہوتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس کے علاوہ بالوں میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کا آپریشن ہوا ہے، وہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ کیسے دیں؟ بھائی میں عرض کر دوں کہ ہر بیمار کا فدیہ نہیں دیا جاتا ہے۔ فدیہ اصل میں ہوتا ہے اس شیخ فانی کہتے ہیں اتنا بوڑھا آدمی یا اتنا کمزور آدمی جو روزہ رکھنے سے قاصر ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اس شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی، اور اس کی کبھی امید بھی نہیں کہ آگے چل کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دے، اور اگر وہ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے۔ لیکن ایسا بیمار جو ابھی فی الحال بیمار ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، ابھی بیمار ہے، تھوڑے دن کی بیماری ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کہ آپ کے سوال میں ہے کہ آپریشن ہوا ہے جس میں ان کو صحت یاب ہوتے ہوتے رمضان گزر جائے گا۔ مریضوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم نازل فرمایا ہے وہ یہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے تو تم سب پہ فرض ہیں، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہیں، یعنی فی الحال وہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں یا پھر وہ سفر پر ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ کسی اور دن روزہ رکھ لیں۔ تو فرمایا کہ جو مریض اور مسافر ہیں وہ کسی اور دن ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ تو مریض کو ہماری شریعت اتنی چھوٹ دیتی ہے کہ ابھی ماہ مقدس جو چل رہا ہے، اس ماہ مقدس میں اس کو اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اب اس مریض کو شریعت یہ چھوٹ دیتی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بلکہ جب وہ صحت مند ہو جائے گا تب ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ حالت ناپاکی میں سحری کرنا اور روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی کو ایمیشن نوکٹرنل ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ میں عرض کر دوں کہ روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، پاکی نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز روزے میں بھی فرض ہے اور روزے کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو روزہ تو اس کا ہو گیا، لیکن پورا دن چونکہ وہ ناپاک رہا، تو اب چونکہ اس کی 5 نمازیں چھوٹ گئی یا 3 نمازیں چھوٹ گئی یا 4 نمازیں چھوٹ گئی اور اس نے سستی کی وجہ سے غسل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ حضرات محترم، آپ کو یہ بھی میں باور کروا دوں کہ جس طرح رمضان میں
नफल का सवाब सुन्नत और सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा करके दे दिया जाता है, उसी तरह एक गुनाह का अज़ाब भी उसे बढ़ा करके दिया जाता है। यानी जितना आप नेकी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला दुगनी करके उसका सवाब आपको अता फरमाएगा, लेकिन जितने ज़्यादा गुनाह करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी बड़ी सज़ा ही उसे अता फरमाएगा। तो ये याद रखें। बहरहाल कि उसका पूरा टाइम नापाकी में गुजरा और उसकी नमाज़ें कई सारी कज़ा हुई या नमाज़ें उसकी छूटी उस दिन की, तो उन नमाज़ों को छोड़ने का गुनाह ज़रूर होगा, अलबत्ता उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल किया गया है कि अज़ान फ़जर तक सहरी करना ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं आप तमामी हज़रात से अर्ज़ कर दूं कि ये फूफी दादी नानी की शरीयत नहीं है। शरीयत वो है जो इस्लाम हमें सिखाता है। बहुत से हज़रात ये समझते हैं कि इधर फजर की अज़ान चलती रहे, जब तक अज़ान ख़त्म नहीं होगी तब तक सहरी भी ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत बड़ी जहालत और कम इल्मी है। याद रखें कि फ़जर की अज़ान जो होती है वो फ़जर के वक्त शुरू होने के साथ ही दे दी जाती है। सहरी एक वक्त का नाम है, फ़जर एक अलग वक्त का नाम है। सहरी और फ़जर दो अलग अलग वक्तों के नाम हैं। अब सहरी को सहरी क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हम उमूमन सुबह 10 बजे अगर खाना खाते हैं तो है तो वही रोटी, लेकिन उसको हम ब्रेकफास्ट का नाम दे देते हैं। दोपहर में हम खाना खाते हैं वही रोटी है, लेकिन उसका नाम लंच दे देते हैं। रात में वही सब्ज़ी रोटी खाते हैं, लेकिन नाम उसका डिनर रख देते हैं। इसी तरीके से सहर एक वक्त का नाम है। जब उस टाइम में खाना खाया जाता है उसको सहरी का नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में फजर का वक्त शुरू होता है। तो याद रखें, रोज़ा कहते हैं फजर का टाइम शुरू होने से लेकर के सूरज डूबने तक अपने आप को खाने पीने और दिगर काम से रोकने का नाम रोज़ा है। तो अब अज़ान जब होती है वो फजर का जैसे ही टाइम शुरू हुआ फ़ौरन अज़ान दे दी जाती है। अब कोई ये सोचे कि अभी तो अज़ान हो रही है, अज़ान तो हो रही है लेकिन साथ में फजर का टाइम भी शुरू हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने और शरीयत ने जो हमें इजाज़त दी है खाने की, वो सहरी के वक्त तक के खाने की इजाज़त दी है, ना कि फजर के वक्त तक की। कोई एक ये बता दे कि किसी किताब में लिखा हुआ है अज़ान फजर तक खाना दुरुस्त था तो मान लिया जाएगा, लेकिन कोई एक किताब नहीं, ये सिर्फ मन की उपज की बातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा गलत फतवा दिया, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम फरिश्तों की और उसके रसूलों की लानतें उस शख्स पे हुआ करती है। अब ज़रा सोचें कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बताया गया होगा कि फजर की अज़ान तक खाना खा सकते हैं, कितने लोगों के रोज़े बर्बाद हुए होंगे। और ये सारे रोज़े बर्बाद होने का सबब वो एक शख्स है जिसने ये झूठा मसला बयान किया कि अज़ान के ख़त्म होने तक सहरी कर सकते हैं। इसलिए बचें, उलमाए किराम से रब्ता रखें, तब हमें असल शरीयत मालूम होगी। तो लिहाजा इजाज़त हमें सहरी के वक्त तक के खाने की है। इसके बाद में फजर का टाइम फ़ौरन शुरू हो जाता है। इसका लुब्बे रुबाब यही है कि अगर किसी ने अज़ान के वक्त तक खाया पिया तो वो सारे दिन भूखा रहा, ना उसका रोज़ा हुआ ना कुछ और हुआ। बस इतना है कि उसने भूख प्यास बर्दाश्त कर ली, उस पर कोई सवाब भी नहीं है, इसलिए कि वो रोज़ा है ही नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्या रोज़े की नीयत रात से करनी ज़रूरी है? अगर किसी ने 10 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं तो क्या रोज़ा की नीयत कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो मैं अर्ज़ करूँगा कि भाई बिल्कुल आप 10 बजे तक रोज़े की नीयत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और बहुत सारी कुतुब फ़िक़्ह में भी ये आया है कि रमज़ान के रोज़े की जो नीयत है वो रात से लेकर के और निस्फ़ नहार तक की जा सकती है, यानी निस्फ़ नहार से पहले पहले तक की जा सकती है। निस्फ़ नहार एक कुबरा को कहते हैं और निस्फ़ नहार का वक्त अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। हमारे सुजानगढ़ में निस्फ़ नहार अभी आज यानी 7 तारीख को हमारे यहाँ दोहरे कुबरा का जो वक्त है वो 11:47 है। 11:47 से पहले पहले अगर कोई रमज़ान की नीयत करना चाहता है वो कर सकता है। मसलन रात में वो सोया और सहरी के वक्त उठ नहीं पाया, सुबह 10 बजे उसकी आँख खुलती है और अभी उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी भी वो नीयत रोज़ा कर सकता है। हाँ, अगर कुछ बीच में खा लिया पी लिया उसके बाद में चाहे कि रोज़ा रखे तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, अगर अभी खाया नहीं है तो वो रोज़े की नीयत कर सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
اگلا سوال پوچھا گیا ہے، موبائل میں سورہ یاسین یا سورہ رحمان ہے، کیا اسے بغیر وضو چھو کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی میں عرض کر دوں، ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کے موبائل میں اگر قرآن پاک ہے تو اس کو باوضو چھوا جائے، بغیر وضو کے نہ چھوئیں، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ باقی رہی مسئلے کی بات تو میں آپ کو عرض کر دوں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے وہ غیر مرسوم ہے اور عکس ہے اس کا۔ عکس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مثلا میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، وہاں آئینہ لگا ہوا ہے اور میں نے آئینے کے سامنے قرآن پاک کو کیا، آپ نے اس آئینے کو چھوا تو وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے اس کو عکس کہتے ہیں۔ تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ عکس ہے، نہ کہ قرآن پاک کی اصل ہے، کہ اس لیے کہ قرآن پاک کی تعریف میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائے گی کہ قرآن پاک کہتے کس کو ہے، تو قرآن پاک کے بارے میں لکھا گیا المکتوب فی المصحف، یعنی وہ لکھا گیا ہو مصحف پر۔ تو اب چونکہ وہ غیر مرسوم ہے یعنی لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ایک عکس ہے جس کو لے لیا گیا ہے، تو عکس کے چھونے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک، آپ نے آئینے کو ہاتھ لگا دیا تو آئینہ کو چھونے کے لیے، گرچہ اس میں قرآن پاک نظر آ رہا ہے لیکن اس آئینے کو چھونے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں کہ ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ بے ادبی کر جائیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قرآن پاک اگر موبائل سے بھی پڑھ رہے ہیں تو باوضو پڑھیں، یہی احتیاط ہے، یہی بہتر ہے۔ جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں گا کہ دارالعلوم آپ کے توجہ کا طالب ہے، آپ جس بھی طریقے سے چاہے دارالعلوم جامعہ ہاشمیہ کے معاون بن سکتے ہیں۔ میں تمام اپنے دیکھنے والے اور تمام مریدین سے یہ درخواست کروں گا، آپ آگے آئیں اور دین کے کام میں ہماری مدد ضرور فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک عرض اور کرنی تھی، دیگر آپ کے قریب میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں آپ ان کی طرف بھی ضرور توجہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی